السلام علیکم دوستو، میرا نام سلمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایش ٹی وی۔ دوستو، ڈیری ملک ہم سب کی پسندیدہ چاکلیٹ ہے۔ ہم سب نے ہی ڈیری ملک کھائی ہوگی۔ آج میں آپ کو کیڈبری ڈیری ملک کی کہانی اور کیسے یہ فیکٹری میں بنائی جاتی ہے، میں اس پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، ڈیری ملک کی کہانی 1924 میں شروع ہوتی ہے۔ انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں ایک آدمی جان کیڈبری رہتا تھا۔ یہاں اس کا ایک اسٹور تھا۔ اس دور میں لوگ الکوہل زیادہ پیتے تھے، اسی لیے جان نے چاکلیٹ ڈرنک ایجاد کی، جو کہ کچھ ٹائم بعد مشہور ہو گئی۔ 7 سال کے بعد 1831 میں جان نے فیکٹری بنا لی، جہاں 16 قسم کی چاکلیٹ ڈرنک بنا کر بیچنے لگا، اور اب اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جڑ کر ایک نیو فیکٹری بنا لی۔ مگر دوستو، 1905 وہ سال تھا جس میں ڈیری ملک چاکلیٹ بننا شروع ہوئی تھی۔ یہ چاکلیٹ انگلینڈ میں ہی بنی تھی، جہاں جارج کیڈبری نے اپنی ڈیری ملک چاکلیٹ بنائی تھی۔ اس نے اس میں دودھ کی مقدار زیادہ رکھی تھی، جس کی وجہ سے یہ آئیڈیا بہت مشہور ہوا۔ اس کے بعد پورے انگلینڈ میں لوگ کیڈبری شوق سے کھانے لگے۔ اور دوستو، سوچنے کی بات ہے، کیڈبری کے ریپر کا رنگ پرپل ہی کیوں ہوتا ہے؟ دراصل برطانیہ کی ملکہ کوئین وکٹوریہ کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ملکہ پرپل کلر کو بہت پسند کیا کرتی تھی۔ دوستو، اب چلتے ہیں کیڈبری فیکٹری میں کیسے بنتی ہے۔ کیڈبری کا ہیڈ کوارٹر انگلینڈ میں موجود ہے۔ دوستو، چاکلیٹ کو کوکو بین سے بنایا جاتا ہے۔ کیڈبری ڈیری ملک کو بنانے کے لیے افریقن ملک خانہ سے کوکو بین منگوائے جاتے ہیں۔ خانہ میں ہی ان کوکو بین سے بیجوں کو نکالا جاتا ہے، پھر بین کو اچھی طرح ڈرائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیج انگلینڈ پہنچا دیے جاتے ہیں، جہاں کیڈبری کی بہت بڑی فیکٹری موجود ہے، جس کا نام چاکلیٹ بلاک ہے۔ دوستو، ان پائپس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان پائپس سے ہو کر چاکلیٹ ایک جار تک پہنچ جاتی ہے۔ اس فیکٹری میں 500 ٹن تک دن میں چاکلیٹ بنائی جا سکتی ہے۔ اور انگلینڈ میں کیڈبری ڈیری ملک کا ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس بھی موجود ہے، جو کہ 7 فلور پر مشتمل ہے۔ اس فیکٹری میں کوکو بینز کو پہلے اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان بینز کو بھونا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میش کیا جاتا ہے۔ ان کا پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے۔ پھر پاؤڈر اور چینی کا مکسر بنایا جاتا ہے، جس سے چاکلیٹ تھک ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد اس لیکوئڈ کو اوون میں ڈال کر ایک بار پھر ڈرائی کیا جاتا ہے، اور پھر سے اس کا پاؤڈر بنا لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چاکلیٹ کا ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ انہینس کیا جائے، اسی لیے اس کو کئی بار اسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ دوستو، پھر اس پاؤڈر میں دوسری چیزیں ڈالی جاتی ہیں، جیسا کہ کوکو بٹر وغیرہ۔ دوستو، پھر اس پیسٹ کو چاکلیٹ کی فارم میں لانے کے لیے فریزر میں رکھا جاتا ہے۔ یہاں 30 منٹ فریز ہونے کے بعد فائنلی ڈیری ملک چاکلیٹ نکل آتی ہے۔ اس کے بعد اس پر شائن لانے کے لیے اس کو ایک مشین سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں اس پر شائنی اسپرے کیا جاتا ہے، اور جو چاکلیٹ صحیح نہ بنے انہیں الگ کیا جاتا ہے، اور چاکلیٹس کا وزن بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی کوالٹی چیک کرنے کے بعد پیکنگ کا مرحلہ آتا ہے، جس کے بعد آپ کی فیوریٹ کیڈبری ڈیری ملک تیار ہو جاتی ہے۔ اور دوستو، آپ جان کر حیران ہوں گے، ڈیری ملک کی ریسیپی 117 سال سے چینج نہیں ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔